جتنے مومنین اس مجلس اعزا میں شرکت فرمائے، صدقہ امیر المومنین خدا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے لیے نہایت باعث عزت ہے اور اس دھرتی کے لیے بھی باعث افتخار ہے کہ سلالہ خاندان مصطفی دودمان مرتضوی تحریک تحفظ ولا و قضاء و عظمت سادات کے روح رواں قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب اسلام آباد سے ذکر پاک میں تشریف فرمائے۔ منبر پر ذاکرین حسین با مشتاق شاہ صاحب بصیر پور مخدوم مشتاق حسین بخاری صاحب رضا صاحب ملک نواز صاحب قبلہ رونق افروز ہے۔ میں ان تمام کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں اس اہم ترین مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو خوشنودی فاطمہ الزہرا کا باعث ہے۔ سننا بیدار ہو کے جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، کائنات کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر بطول راضی نہیں۔ اگر سید کونین راضی نہیں، مخدومہ دارین مادر حسنین راضی نہیں، بندہ مدینے میں بھی رہتا ہو تو لعنتی ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے، آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ اگر مخدومہ کونین راضی نہیں، سیدہ کس بات سے راضی ہوتی؟ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا؟ اگر کوئی کہے نمازوں سے، نمازیں ضروری ہے، ان کا انکار کفر ہے، لیکن اللہ اگر صرف نمازوں سے راضی ہوتا تو آج ابلیس بھی رضی اللہ ہوتا جو جا کے سماعت فرما رہے وہ توجہ۔ بابا امیر شاہ کاظمی صاحب قبلہ، اگر اللہ خالی نمازوں سے راضی ہوتا تو بھائی اور آج ابلیس بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا، کیونکہ وہ نمازی تھا۔ نماز عمل ہے، اللہ عقیدہ مانتا ہے۔ نماز عمل ہے۔ ملک امیر مختار صاحب قبلہ، نماز عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے۔ روزہ عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے۔ حج عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے۔ جسے سمجھ آئے جھنگ کی دھرتی ہے، ہو نہیں سکتا بندے کے پاس علم اور اسے بات سمجھ میں نہ آئے۔ محمد کو بیٹی دینا عمل ہے، خدا کو عقیدہ چاہیے۔ بہن مرہم کی بھی رسول کے گھر ہے۔ مذہب شیعہ رشتہ داری کا قائل نہیں، کردار کا قائل ہے۔ کردار کے پیمانے پر بولے وہ بندہ جس کا دل گواہی دے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی کا عقیدہ ہے۔ اگر کردار کے پیمانے پر نوح کی بیوی نہ آئے ہم بے شمار کرتے ہیں، فرعون کی بیوی آ جائے ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ سبحان یہ بال جھلائے ذرا چھوڑ دی چاچا، اللہ دیوائے اے تیرے حوالے۔ کیونکہ خدا کے نزدیک جس چیز کا مطالبہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ شیطان چھوٹا موٹا نمازی نہیں، 2000 سال کے سجدے کیے شیطان نے۔ پورے ملک کے نامور عزادار تشریف فرمائیں، منبر رسول پر مجلس حسین میں کہہ رہے پوری دنیا میں سیڈی جائے گی۔ 2000 سال سجدے میں پڑھا، سر اٹھایا تو شرمندہ ہو گیا۔ میں نے سر کیوں اٹھایا؟ پھر سجدے میں چلا گیا۔ قرآن میز پر لے کر آؤ، میں سر پہ رکھتا ہوں۔ شیطان عالم بھی ہے، عبادت گزار بھی۔ میں نے پوری ذمہ داری سے فکر کہا اس بندے کے سامنے اس کی مرضی کے مطابق مذہب تبدیل کر دوں گا جو
ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں. جو بندے سر جھکا کے سننے میں نے کہا مذہب بدل دوں گا. یہ کوئی عام فکرہ نہیں. باپ چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل. باپ چھوڑا جا سکتا ہے, علی نہیں. میرا دعویٰ ہے عالم کون ہوتا ہے؟ جو حلال حرام جانتا ہو. شیطان سارے حلال جانتا ہے. جتنے حلال ہیں سارے پتہ ہیں, سارے حرام پتہ ہیں. نہیں چپ نہیں کرنا. جسے بات سمجھ نہ آئے بے شک سوال کرے. اگر اسے حرام کا پتہ نہ ہوتا تو یہ ہر بندے کو حرام کی طرف بھیجتا کیوں؟ نہیں, جن بندوں نے ساری لائے ان کے لیے میں مزید تشریح کر دیتا. کبھی اس نے حلال سے روکا؟ ہمیشہ روکا. جب بھی روکا حلال سے روکا. جب بھی بھیجا حرام کی طرف. پتہ ہے تو بھیجتا. پتہ ہے تو بھیجتا. تو عزت کرو. تم تو کہتے ہو کہ جی فلاں بندہ بڑا عالم ہے, اس کی علم کی وجہ سے عزت کرنی چاہیے. تو شیطان بھی عالم ہے, عزت کر کے دکھاؤ. جب تم آدم کے منکر کی عزت نہیں کرتے, میں علی کی ولایت کے منکر کی عزت کرتا ہوں. نہیں سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی. میرے اس فکر کو غور سے سننا, سننے کے بعد یاد کرنا, یاد کرنے کے بعد دنیا کے کسی عالم سے پوچھنا کہ ابلیس کا مطلب کیا ہے. ہر بندے کے نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. کیوں میرا عزیز پریشان تو نہیں ہے؟ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نام ہے, اس نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. ٹھیک ہے, ابلیس بھی تو ایک نام ہے, اس کا بھی کوئی مادہ ہوگا. ملک صاحب کی بلا یہ بھی کہیں سے نکلا ہوگا لفظ ابلیس. جتنے تو سب بندے بیٹھے ہو سارے توڑیاں دے نا ہیں جی, کوئی رہ تو نہیں گیا جی, سارے دے ہیں جی. ہر کہیں دے نا دا کوئی نہ کوئی مطلب یا مطبل ہے جی, ہے نا جی. اب ایک مطلب نہ سمجھ, مطبل تو ہے نا جی, کوئی نہ کوئی ہے نا جی. ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس نکلا ہے لباس سے. جو غلط کپڑوں میں ملبوس ہو. کوئی داد نہ دے, امام حسین کی ماں کی قسم کوئی فکر نہیں, کیونکہ عقیدے میں رعایتی داد تو قبول ہی نہیں ہوتی. جب تک عقیدے میں یہاں سے داد نہ نکلے اللہ قبول نہیں کرتا, میں کیسے قبول کروں گا؟ ابلیس نکلا ہے تلبیس, ملبوس, یلبس ہو. ابلیس کا مطلب ہے لباس, ابلیس کا مطلب ہے کپڑے. بندہ اندر سے اور ہو, باہر سے کپڑے اور ہو, اسے کہتے ہیں ابلیس. اندر سے اور تھا, باہر سے کپڑے اور پہنے ہوئے تھے. اللہ نے اسے کہا ابلیس قیامت تک فیصلہ ہو گیا, جو علی کا امامہ پہنے, علی کی عبا پہنے اور علی ولی اللہ کو بھونکے, پکا ابلیس ہے. علی ولی ملک امیر مختار زندہ. اب میں نے جو تمہید پڑھنی تھی وہ میں نے پڑھ لی. اصلی تقریر کا حصہ آپ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. مثلا نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے وضو. ایک گال سمجھ آئی گی اور حیران نہیں ہونا جی. جڑے بندے پیچھے چپ رہے ہو, منیں دے ہو ولایت میں کچھ نہیں آکھیا.
چاچا اللہ روایت تیرے ذمہ اجے نے ٹورن جو گتھی سی تے ان ٹور سی بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور اگر جگر کا خون بھی لگے تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن توجہ کے ساتھ فکرہ سننا۔ نماز ضروری ہے، اس کی شرط ہے وضو۔ ایک بندہ وضو نہ کرے اور نماز پہ نماز پڑھتا چلا جائے، استاد آکھیا بھائی وضو تو بغیر نماز نہیں ہوں دی، شاگرد آکھیا ہو جاندی ہے جی میں ہنے پڑھ کے آیا، میں ہنے پڑھی، فائدہ ملے گا؟ بولو جڑے چپ ہو، بغیر وضو کے نماز کا فائدہ ہے؟ امام حسین کی اماں کی قسم کھا کے کہتے ہیں جسے سید زادی کی عزت کا پتہ نہیں، کروڑ علی ولی اللہ پڑھتا رہے جہنم میں جائے۔ جسے سادات کی عزت کا پتہ نہیں، بندہ حلالی ہے ہی وہ جو آج کے زمانے کے سید کے بھی پاؤں پہ ہاتھ رکھے تو محمد تک حیا کرے۔ وہ بندہ بڑا کھاتے میں رہ گیا جس نے صرف سامنے ایک سید کو دیکھا اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے تو صرف ایک سید کی عزت کی، اس پورا شجرہ ذہن میں رہے۔ یہ جن میں معاویہ کا رلہ ہے تھوڑا بہت، وہ بے غیرت کہتے ہیں سیدوں کے کردار دیکھیں، ہم ان کی عزت کیوں کریں؟ کسی بندے سے پوچھ اگر قرآن زمین پہ گرا پڑا ہو، جنہیں بندے چوپوں میں گال اوکھی تو نہیں کی تھی، جنہیں دے ہاں لے گئے میں انہوں نے اور آسان کر دوں، روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا پڑا ہو، اس پہ مٹی بھی پھائی ظہور لگی ہوئی ہو، کیا کرتے ہو؟ اسے پاؤں سے آگے پھینک دیتے ہو؟ نہیں، جو بھی شریف پہنچے گا وہ اسے اٹھائے گا، صاف کرے گا، چوم کے اونچی جگہ رکھ دے گا۔ حلال زادے کو سمجھانے کے لیے یہ فکرہ کافی ہے۔ تجھے رزق کی عزت پتہ چل گئی، رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت پتہ نہیں۔ ادھر بھائی جی توجہ کریں میرے، اگر بندہ اکبر یا رسول احمد بن مبارک کا واقعہ علماء کرام نے تحریر فرمایا، حسینیت، یزیدیت، مردہ مخدومہ کونین دا دشمن لعنت پہ۔ امام زمانہ کی عزت کی قسم، جو اس زمانے کے کسی سید کا دشمن ہے وہ بی بی کو ناراض کر رہا، کروڑ مولوی نجف کیا عرش سے پڑھ کے آ جائے، بے شک جبریل کے پاس درس پڑھ کے آ جائے، پھر بھی 2 سال کے سید کی جوتی کے برابر نہیں۔ سید اس زمانے کا بھی ہو تو زہرا کا محرم ہے۔ امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اولاد زہرا ہے، ان پڑھ بھی ہو تو فاطمہ زہرا کے سامنے جا سکتا، عالم مجتہد بھی ہو تو بطول سے اس کا پردہ ہے۔ توجہ ہے احمد بن مبارک وہ فرماتا میرے دروازے پر ایک عورت ہے، اس کا میں سید زادی ہوں، میری مدد کر۔ وہ کہتا میرے منہ سے نکل گیا سید زادی ہے تو ثبوت پیش کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل ہے، اس کا احمد بن مبارک میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں۔ اس کا ثبوت نہیں تو چلی جا، لوگ ایسے سید بن جاتے ہیں۔ احمد بن مبارک کہتے ہیں میں جا کے سو گیا، مجھے نیند آ گئی، کیا دیکھتا ہوں میدان قیامت ہے، گرمی کا عالم ہے، پیاس سے جان نکل رہی تھی، محمد مصطفیٰ کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا آقا تیرا امتی ہوں، کوثر پلا۔ محمد منہ پھیر کے کہتے ہیں پہلے کوئی ثبوت پیش کر۔ اسی ثبوت کے جواب
میں 4 گھنٹے کھڑی رہی زہرا. میرا پڑھ لینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے. ملکہ شرم و حیا، وارث ہے تطہیر، مسجود ہے حجاب. پردہ جس کے لیے خلق ہوا، شرم جس کے لیے خلق ہوئی. جبریل جس کے دروازے پہ جھک جاتا تھا، محمد جس کی دہلیز پہ رک جاتا تھا. کائنات کا سب سے بڑا امام جس کا پردہ تھا، حسن اور حسین جس کی شرافت کی تربیت تھے، وہ دربار میں آئی، وہ کچہری میں آئی. وہ بازار سے ہو کے کچہری میں پہنچی، وہ دربار سے ہو کے کچہری میں پہنچی. میں ایک فکرہ کہتا ہوں، جھان کے غیرت مند شیعوں، آل محمد کی عزت کی قسم نہ سمجھنا کسی جاہل کی طرح کہ بی بی سے کھجوریں مانگنے گئی تھی. ہر بندہ جسے سمجھ آئے اس کو بولنا واجب ہے. اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا، بات سچی ہو تو میری تصدیق کرنا. ہر کوئی کہتے بابو صاحب سے جی کھجوریں مانگنے گئی تھی. تو پوری دنیا پھر، تو جھنگ سے شروع ہو، تو پوری دنیا پھر جو جو بندے شیعہ ہوئے ہیں ان سے پوچھ بھائی تو شیعہ کیوں ہوا ہے، تو وہ جواب میں کہے گا زہرا کے حق کی وجہ سے. وہ دربار میں کیوں گئی، وہ دربار میں کیوں گئی، وہ کچہری میں کیوں گئی، وہ باپ کے نوکروں سے جھڑکے کیوں کھاتی رہی. اس وقت فیصلہ کیا کر، کھجوروں کے لیے نہیں گئی، علی ولی اللہ کے لیے دربار میں. با امیر شاہ جی کاظمی آئی 10 فورس، با نزاکت شاہ جی میری تصدیق فرمائیں. جتنے ذمہ دار حضرات ہیں جنہیں یاد ہے میری تصدیق کریں. قاضی سعید الرحمان کا مناظرہ ہوا مبلغ اعظم محمد اسماعیل کے ساتھ. 6 دن مناظرہ ہوتا. 6 دن خود مبلغ اعظم نے فرمایا قاضی تو عالم ہے، تیرا میرا مناظرہ 1 سال بھی ہوتا رہے، نہ تو ہارے گا نہ میں. وقت ضائع نہ کرے، کتابیں ہٹاؤ، وضو کر، قرآن سر پہ رکھ، مدینے کی طرف منہ کر کے بتا زہرا کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا. ختم کرنا. جو گواہ بننا چاہتا ہے بی بی کے مقدمے، جو مخدومہ کے مقدمے کا گواہ بننا چاہتا ہے، ہائے کر کے رویا کر. کوئی ذاکر جناب زہرا بڑے اونچی آواز میں ہائے کی کر. ممکن ہے اللہ تیری ہائے کو اجڑی کے مقدمے میں گواہوں کے طور پہ لکھ دے. اس وقت موجود نہیں تھا، 1400 سال بعد صحیح مٹی میں بیٹھ کے مظلومہ کو سچی سمجھائے تو اس نے ہائے کی ہے. آواز آئی. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کیا، روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے، کچہریوں میں جھوٹے قرآن نہیں اٹھاتے بندے. اس نے کہا میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لیتا، میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے اسماعیل کو ہرا دیا. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے دوڑ کے وضو کیا، وضو کر کے قرآن اٹھایا. ابھی قرآن سر پہ رکھنے والا تھا کہ میں نے فخریہ لہجے سے، فخریہ انداز سے مڑ کے اسماعیل کو دیکھا ہنس کے. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل اتنا رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، میں اس سے زیادہ تیری وکالت نہیں کر سکتا. قرآن جانے، تیرے سچائی جانے، تیرا مقدمہ جانے، قاضی سعید الرحمان جانے. قاضی کہتے ہیں میں نے اسماعیل سے فکرے سنے، وہ جھنگ کا غیرت مند ہائے کر لینا. کہتے ہیں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا لوگوں زہرا سچی تھی، لوگوں یہ جھڑکے دیتے رہے، زہرا چپ کر کے ایک ایک کا چہرہ دیکھتی بھی رہی ہے، رو رو کے کہتی رہی ہے بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تیری زہرا جھڑکے کھا کے تیرے نوکروں کے دربار سے. سامعین محترم، یہ تھی جناب ناصر عباس ملک. حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، احسان فراموش فلک کھاتی ہے دنیا. اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی ظاہر